اب میں آپ کو سورہ انعام آیت نمبر 45 تا 45 ان آیتوں کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اس میں ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفسیات کا اور ہمارے مزاج کو کس طرح اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے امتوں کی طرف ہم نے انبیاء و رسول کو بھیجا، مبعوث فرمایا ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء و رسول کی تکذیب کی اور ان کی باتوں کو نہیں مانا یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوا، غفلت سے کام لیا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں آپ کو صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ان تمام اقوام کو جنہوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی، ان کو ہم نے مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، بیماریوں میں ہم نے ان کو مبتلا کیا، ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہمارے حکم سے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر اجتماعی مصیبتیں، انفرادی مصیبتیں، مختلف انداز میں ہم نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ مقصد اس کا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ تم میں عاجزی اور انکساری آ جائے، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف لوٹیں۔ تضرع کہتے ہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، تواضع پیدا کرے، تکبر کو اور غرور کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، رجوع کرے اللہ کی طرف۔ یہ مقصد تھا، ہم نے ان پر آزمائشیں ڈالی تاکہ یہ ہماری طرف لوٹے، لعلہم یتضرعون۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے نا، ایک تعظیم کرتے ہوئے اور ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ان پر مصیبتیں، عذاب کے آنے کے باوجود یہ لوگ کیوں رجوع نہیں کرتے؟ فلولا اذ جاءہم باسنا، ہمارے عذاب کے ان کے اوپر آنے کے باوجود ان کے اندر عاجزی اور انکساری کی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کریں اور اس پر وہ ہماری طرف رجوع کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، اور ان کو ٹس سے بس نہیں ہے۔ یہ کیوں پیدا نہیں ہوتا ان کے اندر عاجزی، انکساری کیوں پیدا نہیں ہوتی؟